بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. بیٹا، لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا وہ تھا مرزا اسد اللہ خان غالب کے حوالے سے. مکمل حالات زندگی ان کے بیان کیے گئے. ان کی زندگی کے دو اہم پہلو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے. ایک پہلو ان کی شاعری جو شہر آفاق ہے، ساری دنیا اس سے بخوبی واقف ہے، اور ایک ان کی زندگی کا پہلو ہے مکتوب نویسی یا مکتوب نگاری. اب مکتوب نویسی کہتے کسے ہیں یا مکتوب نگاری کسے کہتے ہیں، پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں. تو آپ کے سامنے ہم نے یہ لکھا ہوا ہے مکتوب نویسی، ٹھیک ہے جی، یا مکتوب نگاری. نویسی یا نگاری کے معنی ہے تحریر کرنا یا لکھنا، اور مکتوب خط کو کہتے ہیں. مکتوب کس کو کہتے ہیں؟ خط کو کہتے ہیں. تو مکتوب نویسی وہ فن جس میں خطوط لکھنے کا طریقہ کار بتایا جاتا ہے، وہ مکتوب نویسی کا فن کہلاتا ہے. اب اس کے اندر جو چیزیں اہم ہیں وہ بھی آپ کو میں ساتھ ساتھ بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ کے سامنے یہاں میں نے لکھا ہوا ہے کاتب. کاتب کس کو کہتے ہیں؟ خط لکھنے والا. جو خط لکھنے والا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کاتب کہا جاتا ہے. اور مکتوب کسے کہتے ہیں؟ خط کو کہتے ہیں. مکتوب خط کو کہا جاتا ہے. کاتب لکھنے والا، مکتوب خط. اور مکتوب الیہ، مکتوب الیہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. مکتوب الیہ کسے کہا جاتا ہے؟ جس کو خط لکھا جائے. جس کو خط لکھا جائے اسے مکتوب الیہ کہتے ہیں. اور جو لے کر جاتا ہے وہ ڈاکیہ ہوتا ہے، جسے نامہ بر بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نامہ بر، ٹھیک ہے. تو پہلی بات جو ہم نے ابتدائی طور پر پڑھی، مکتوب نویسی ایک مکمل فن ہے خط لکھنے کا. لکھنے والے کو کاتب کہتے ہیں، جسے لکھا جاتا ہے اسے مکتوب الیہ کہتے ہیں. اور جو خط ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مکتوب کہا جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں مکتوب کی اقسام. مکتوب کی کتنی قسمیں ہیں؟ میں نے بنیادی طور پر دو قسمیں لکھی ہیں. بنیادی طور پر کتنی قسمیں لکھی ہیں؟ دو قسمیں لکھی ہیں. ایک قسم لکھی ہے رسمی خطوط، اور ایک ہے غیر رسمی خطوط. ایک ہے رسمی خطوط اور ایک ہے غیر رسمی خطوط. پہلے آ جاتے ہیں رسمی خطوط پر. اب رسمی اور غیر رسمی میں فرق کیا ہے؟ رسمی وہ جن کے اندر کوئی خاص موضوع ہوتا ہے، کوئی خاص عنوان ہوتا ہے، اور اس کے اندر کچھ چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہر ایک بات نہیں کہی جاتی، ٹھیک ہے. وہ رسمی جو ہوتا ہے اس میں تمام رسمیں طور طریقے نبھائے جاتے ہیں. اب یہ کون سے خطوط ہوتے ہیں؟ وہ خط جو کاروباری یا پیشہ ورانہ مقاصد کے لیے، ٹھیک ہے، افسران بالا یعنی افسران کو یا اپنے سے بڑے عہدے داروں کو لکھے جاتے ہیں. وہ خطوط جو کاروباری، اب کاروباری سلسلے میں ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کو خط لکھتا ہے تو اس میں لازمی بات ہے کوئی چیز لازمی جو ہوگی لکھنے کی وہی لکھے گا. یا پیشہ ورانہ مقاصد کے لیے، اب پیشہ ور جو لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کسی پیشے سے متعلق لوگ ہوتے ہیں، کوئی بیوروکریٹ ہے یا کوئی سائنٹسٹ ہے، کچھ بھی ہے، وہ اپنے لوگوں کو جب خط لکھتا ہے. اب پیشہ ورانہ مقاصد کے لیے یا افسران بالا کو، ایک کلرک ہے وہ اپنے بڑے افسر کو خط لکھ رہا ہے، ایک ٹیچر ہے وہ اپنے چیئرمین کو خط لکھ رہا ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے پرنسپل صاحب کو خط لکھ رہا ہے. تو یہ جو خطوط ہوتے ہیں افسران بالا یا اپنے سے بڑے عہدیداروں کو لکھے جاتے ہیں، انہیں رسمی خط کہا جاتا ہے. انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ رسمی خط کہا جاتا ہے. اس کی مختلف اقسام بھی ہیں، اس کی مختلف اقسام ہیں، ٹھیک ہے. افسروں کو جو دفتر میں لکھے جاتے ہیں دفتری خط ہو جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے باقی جو دیگر کاروباری طور پر لکھے جاتے ہیں وہ کاروباری خط ہو جاتے ہیں. لیکن عام طور پر جو بڑی اقسام ہیں خطوط کی وہ دو ہیں. رسمی خط، رسمی خط کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی اور اس کی مکمل جو تشریح ہے وہ بھی آپ کے سامنے کر دی ہے. اب غیر رسمی خط، وہ خطوط جس میں رسم کا طور طریقے کا زیادہ، ہاں پیٹرن فالو کیا جاتا ہے دونوں میں، یہ بات ذہن میں رکھیں. یعنی کہ ایک میں پیٹرن فالو نہ کیا جائے اسے غیر رسمی نہیں. غیر رسمی سے مراد یہ ہے کہ جس میں ہر ایک بات کہی جا سکتی ہے. آپ گھر کی بات بھی کر سکتے ہیں، محلے کی بات بھی کر سکتے ہیں، کھانے پینے کی بات بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ غیر رسمی خط ہوتا ہے. اب یہ کون سے خط ہیں؟ وہ خط جو ہم دوستوں یا رشتہ داروں کو لکھتے ہیں. دوست کو لکھ لیا، ابو کو لکھ لیا،
یا دوسرے شہر میں بڑے بھائی ہیں ان کو لکھ لیا تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ غیر رسمی خط کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آ جاتے ہیں خطوط نویسی کے طریقے کی طرف کہ خط لکھنے کے اندر کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں جی؟ اجزاء کہتے ہیں. خطوط نویسی کے اجزاء. پہلا جو جز ہے اسے ہم کہتے ہیں مقام رخصتی یا تاریخ. مقام رخصتی یا تاریخ. اب یہ مقام رخصتی اور تاریخ کیوں لکھی جاتی ہے اور کس مقام پر لکھی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے. ہم کوئی بھی پیج لے لیتے ہیں تو ہم اس کے ابتدا میں بالکل اس جگہ پر ہم لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ میں دوسرے پیج کے اوپر لکھ کر آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب میں نے اس پیج کے اوپر لکھ لیا تو اوپر فرنٹ کے اوپر میں نے کیا لکھا ہے؟ مانسیرا. کیونکہ میں مانسیرا میں رہتا ہوں، مقام رخصتی، رخصت ہونے کا مقام ہے. اور ساتھ میں دوسرا پوائنٹ کیا ہے جی؟ ساتھ میں تاریخ. تو ہم اسی کے ساتھ تاریخ لکھتے ہیں. جیسے آج کیا تاریخ ہے؟ 2 تاریخ ہے. ٹھیک ہے جی. اور مہینہ کون سا ہے؟ 9واں مہینہ ہے. اور سن کون سا ہے؟ 2020 ہے. ٹھیک ہے. تو ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں پیٹرن. تو شروع میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے مقام رخصتی مانسیرا اور اس کے ساتھ تاریخ. اور دوسرا جو یہ جز ہے وہ ہے القابات. وہ کیا چیز ہے جی؟ القابات. اب آپ نے خط کس کو لکھنا ہے؟ فار ایگزامپل میں نے خط لکھنا ہے اپنے بھائی کو. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ القابات کہاں لکھے جائیں گے؟ اب میں لکھتا ہوں پیارے بھائی جان. جب میں لکھتا ہوں پیارے بھائی جان، اب یہ پیارے جو ہے لقب ہے تو یہ لکھوں گا پیپر کے جو آپ کا پیج ہے اس کے یہاں پر فرنٹ پر سینٹر میں درمیان میں لکھا جائے گا پیارے بھائی جان. اس کو کہتے ہیں القابات. یہ ہو گئے مقام رخصتی، یہ ہو گئی تاریخ، اور تیسرے نمبر پر کیا لکھ لیے؟ القابات. یہاں اگر آپ استاد کو لکھیں گے تو محترم. ٹھیک ہے جی. استاد یا پیارے اور محترم یا مکرم معظم جو بھی آپ لکھ سکتے ہیں. جتنے بھی القابات آپ انہیں دے سکتے ہیں آپ دے سکتے ہیں. یا والد صاحب کو لکھتے ہیں یا چھوٹے بھائی کو لکھ سکتے ہیں. تو ان کے لیے مختلف القابات ہوتے ہیں ہر ایک کے عہدے کے مطابق، ہر ایک کی عمر کے مطابق. ٹھیک ہے. تو دوسرا جو پوائنٹ ہم نے پڑھا ہے وہ کیا ہے جی؟ القابات ہے. تو القابات آپ کو پتہ چل گیا. تیسرا ہے آداب. اب تیسرا جو آداب ہے کہاں پر لکھنا ہے؟ اب چونکہ میں نے اپنے بڑے بھائی کو خط لکھنا ہے تو بڑے بھائی کے لیے میں سلام ہی کروں گا. ٹھیک ہے جی. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہے جی؟ آداب لکھتے ہیں. تو ہم نے کیا لکھ لیا؟ السلام علیکم. یہ آداب ہے. یہ کیا ہے جی؟ تیسرا پوائنٹ ہے. کیا ہے جی؟ آداب. اب تیسرا پوائنٹ ہم نے کہاں لکھنا ہے؟ یہاں پر لکھنا ہے. ساتھ ساتھ میں آپ کو طریقہ بھی بتا رہا ہوں کہ کس جگہ پر کون سا پوائنٹ ہم نے لکھنا ہے. اب اس کے بعد اگلا ہے نفس مضمون. اب نفس مضمون ہم نیچے لکھ لیتے ہیں. میں نفس مضمون ہی بڑا کر کے لکھ لوں گا. ٹھیک ہے جی. نفس مضمون. اب آپ نے بھائی جان کو جو باتیں لکھنی ہے، ٹھیک ہے، میں نے نفس مضمون لکھ لیا. اس جگہ پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہم سب خیر خیریت سے ہیں، امی ابو ٹھیک ٹھاک ہیں، گھر میں سب خیر خیریت ہے. ساری باتیں آپ لکھ سکتے ہیں. میں نے اپنی اسٹڈی کے اوپر توجہ دی ہے. آپ نے پچھلے خط میں مجھے اسٹڈی پر توجہ دینے کے لیے کہا تھا، تعلیم پر توجہ دینے کے لیے. تو میں نے اپنی تعلیم پر خوب توجہ دی ہے اور میں امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہوں. جتنی باتیں بھی آپ نے لکھنی ہیں یہ ساری کی ساری لکھ سکتے ہیں. یا اسی ترتیب پر اگر آپ نے کسی افسر کو لکھنا ہے، رسمی خط ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس میں افسر کو لکھا جائے گا اور اس کے بعد یہی، اور اس میں نفس مضمون کہ بھائی میری ترقی پچھلے 2 سال سے نہیں ہوئی ہے، میری ترقی کر دی جائے. یا پرنسپل صاحب کو دور سے لکھنا ہے کہ میں نے آپ سے 10 چھٹیاں لی تھی، 2 چھٹیاں اور مجھے دینی ہے. وہ آپ خط تحریر کر سکتے ہیں، درخواست بھی لکھ سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. اب جو اگلا پوائنٹ ہے، پہلا مقام رخصتی تاریخ، پھر اس کے بعد القابات، پھر آداب، اور اس کے بعد نفس مضمون آپ نے پورے کا پورا لکھ لینا ہے. اور اس کے بعد جو آخری پوائنٹ ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں جی؟ اختتامیہ. وہ آخری پوائنٹ کیا ہے جی؟ اختتامیہ. یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں اختتامیہ. اب اختتامیہ کیا ہوگا؟ وہ دعا کی صورت میں ہوگا. یا اب میں نے بڑے بھائی کو لکھا ہے تو آخر میں
ایک جملہ ہم لکھتے ہیں والسلام، ٹھیک ہے جی، آپ کی دعاؤں کا طالب، ٹھیک ہے جی، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، الف ب جیم میں لکھ لیتا ہوں، کوئی بھی نام آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو اختتامیہ ہے اس میں آپ یہ لکھیں گے کہ بھائی والسلام، ٹھیک ہے، آپ کی دعاؤں کا طالب، کیونکہ بڑے بھائی ہیں تو الف ب جیم یہاں پر آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنے خط کو فولڈ کر کے لفافے میں ڈال کر اپنے بھائی کو بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا یہ تو ہوگی مکتوب نگاری، جو ہم نے آج سیکھ لیا کہ خط لکھنا کیسے ہے، پھر اس کے بعد خط کی ترتیب کیا ہے، خط لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں، کاتب کہتے ہیں، جس کو خط لکھا جاتا ہے مکتوب کہا جاتا ہے، اور جس کی طرف خط لکھا جاتا ہے اسے مکتوب الیہ کہا جاتا ہے۔ خط کی دو قسمیں ہیں، ایک رسمی ہے، غیر رسمی ہے۔ رسمی کو رسمی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر پیٹرن کے ساتھ ساتھ چند اصولوں کو فالو کیا جاتا ہے، اس کے اندر آپ غیر ضروری بات نہیں لکھ سکتے، بنیادی فرق۔ اور غیر رسمی خط وہی ہے جس کے اندر آپ ہر ایک قسم کی بات، گھر کے سارے حالات وہاں پر لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ اجزاء، اس کے اجزاء کیا ہیں، مقام رخصتی اور تاریخ، پھر اس کے بعد القابات، آداب، نفس مضمون اور اختتامیہ۔ یہ تو ہو گیا بیٹا ہمارا خط جو ہم نے لکھنے کا طریقہ آج سیکھ لیا ہے۔ تو غالب کے جو خطوط ہیں، غالب کے حالات زندگی ہم نے پڑھے۔ اب غالب کے خطوط کی خاصیت کیا ہے وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ غالب کے خطوط کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ غالب نے مراسلے کو، مراسلہ خط کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مراسلے کو کیا بنا دیا، مکالمہ بنا دیا، مراسلے کو کیا بنا دیا، مکالمہ بنا دیا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی غالب کے خطوط کیوں پڑھے جاتے ہیں اور غالب کے خطوط کی خاصیت، تو کہیں بنیادی خاصیت یہی ہے کہ غالب نے کس کو، مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ مراسلہ خط اور مکالمہ جو دو آدمیوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے کسی بامقصد موضوع پر، اسے کیا کہا جاتا ہے، مکالمہ کہا جاتا ہے۔ تو غالب کا خط پڑھتے ہوئے یہ نہیں لگتا کہ کوئی دور سے لکھا ہوا خط ہے، کوئی چٹھی آئی ہے وہ پڑھی جا رہی ہے، بلکہ ایسے لگتا ہے جیسے دو دوست آپس میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں۔ تو آئیں اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے خط کی طرف جو غالب نے اپنے دوست میر مہدی مجروح کے نام لکھا ہے۔ اب یہ خط میر مہدی مجروح کے نام لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آ جاتے ہیں خط کی طرف۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ خط آپ جب پڑھیں گے تو ایسے معلوم ہوگا جیسے دو دوست آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو غالب کیا کہتے ہیں، مار ڈالا یار تیری جواب طلبی نے، جواب طلبی، جواب طلب کرنا، جواب مانگنا۔ مراد یہ ہے کہ غالب کو میر مہدی مجروح صاحب نے پہلے خط لکھا ہے جس کا جواب بھی مانگا ہے کہ بھئی آپ میرے خط کا جواب لازمی دیں گے۔ اس چرخ کج رفتار کا برا ہو، اس چرخ کج رفتار کا برا ہو، یہاں پر اس محاورے سے مراد بدقسمتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ چرخ آپ کو پتہ ہے چرخہ گھومنے کو کہتے ہیں فارسی زبان میں، کج ٹیڑے کو کہتے ہیں، جب تیرے کج پڑے گا اڑے گا نشانہ کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو کج کس کو کہتے ہیں، ٹیڑے کو کہتے ہیں۔ اور رفتار آپ کو پتہ ہے چرخ آسمان کو کہتے ہیں، چرخ آسمان کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں کہ اس ٹیڑھی چال چلنے والے آسمان کا برا ہو، مراد یہ نہیں ہے کہ آسمان کا برا ہو، مراد بدقسمتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مجھ پر ہی مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، اب مصیبتیں تو ہمارے ارد گرد سے آتی ہیں لیکن ہم اسے محاورتاً کہتے ہیں کہ آسمان سے نازل ہو رہی ہیں۔ تو چرخ جو ہے اس چرخ کج رفتار کا برا ہو، مراد بدقسمتی ہے۔ کیوں، ہم نے اس کا کیا بگاڑا تھا، آگے کوشچن مارک، ٹھیک ہے۔ عبارت لکھتے وقت آپ نے بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ تو ہم نے اس کا کیا بگاڑا تھا، ملک و مال جاہ و جلال کچھ نہیں رکھتے تھے، ملک اور مال، نہ ہمارے پاس جاگیریں تھیں، ٹھیک ہے جی، ملک تھا، نہ ہمارے پاس مال تھا، پیسہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ جاہ و جلال، جاہ و جلال شان و شوکت بھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھی، ایک گوشہ و توشہ تھا، ایک گوشہ و توشہ تھا۔ اب گوشہ کس کو کہتے ہیں جی، تنہائی،
ایک کنارہ تھا، ایک تنہائی تھی جو ہمیں میسر تھی۔ توشہ کس کو کہتے ہیں؟ مسافر کا سامان، ٹھیک ہے جی، مسافر جو سفر پر نکلتے ہیں اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر جاتے ہیں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ توشہ۔ تو غالب یہ کہتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس کھانے کی چھوٹا سا، جیسے مسافر کے پاس ایک وقت کا 2 وقت کا کھانا ہوتا ہے یہ تھا، اور ایک ہمارے پاس بیٹھنے کی تھوڑی سی جگہ تھی، اور تو کچھ نہیں نہ تھا۔ چند مفلس غریب، ٹھیک ہے جی۔ بے نوا کس کو کہتے ہیں؟ بے کس یا مجبور کو۔ ہاں، چند مفلس بے نوا ایک جگہ فراہم ہو کر کچھ ہنس بول لیتے تھے۔ ایک جگہ فراہم ہو کر، یہاں فراہم ہونا کے معنی دینا نہیں ہے بلکہ جمع ہونا۔ تو غالب اس پہلے پیراگراف کے اندر یہی کہتے ہیں کہ یار آپ کی جواب طلبی نے ہمیں مار ڈالا، ٹھیک ہے۔ بدقسمتی کو رو رہے ہیں کہ برا ہو بدقسمتی کا کہ ہمارا ہی در اس نے دیکھا ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہ تھا، خود غریب تھے، اور چند ہمارے بے نوا مفلس مجبور دوست تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ہنس کھیل لیتے تھے، ان سے بھی ہمیں دور کر دیا۔ اب شعر آگے غالب نے لکھا ہے، سو بھی نہ تو کوئی دم دیکھ سکا اے فلک، ٹھیک ہے جی۔ سو بھی نہ تو کوئی دم دیکھ سکا اے فلک، اور تو یہاں کچھ نہ تھا ایک مگر دیکھنا۔ اب یہ شعر موقع کی مناسبت پر آپ دیکھیں، غالب اپنی بدقسمتی کو رو رہے ہیں، تو غالب کیا کہتے ہیں؟ سو بھی نہ تو کوئی دم لمحہ، ٹھیک ہے جی، کوئی لمحہ دیکھ سکا اے فلک، یہاں پر فلک کے معنی آسمان نہیں لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ویسے عام طور پر لغوی معنی اس کے آسمان آتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم اس کے معنی لیں گے بدقسمتی۔ وہی باتیں جو میں نے پہلے کہی تھی چرخ کج رفتار میں، کہ آسمان سے مصیبتیں نازل نہیں ہوتی، ارد گرد سے آتی ہیں، لیکن ہم اسے محاورتاً آسمان کہتے ہیں۔ اور تو یہاں کچھ نہ تھا ایک مگر دیکھنا، غالب کہتے ہیں سوائے ایک دیکھنے کے ہمارے پاس اور تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ شعر میر درد کا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ میر درد۔ 9th میں آپ نے ان کی غزلیں پڑھی ہیں۔ کل سے مجھ کو میکش بہت یاد آتا ہے۔ کل سے مجھ کو میکش یعنی شراب پینے والا، غالب شراب کے عادی تھے، ٹھیک ہے۔ ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ جب انگریزوں نے غالب کو پکڑ لیا تھا اور سزا دے رہے تھے، پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں آدھا مسلمان ہوں آدھا کافر ہوں۔ تو وہ انگریز جو ان کا بڑا تھا، آفیسر تھا، اسے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا بھئی آدھا مسلمان آدھا کافر، یہ کیسی بات؟ تو غالب نے کہا شراب پیتا ہوں، سور خنزیر نہیں کھاتا۔ تو وہ ہنسا اور اس نے غالب کو آزاد کر دیا۔ کہتے ہیں میکش بہت یاد آتا ہے، سو اب صاحب اب تم ہی بتاؤ میں تم کو کیا لکھوں، وہ صحبتیں اور تقریریں جو یاد کرتے ہو اور تو کچھ بن نہیں آتی۔ یعنی صحبتیں مراد کیا ہے؟ مجلسیں، محفلیں جو دوستوں کے ساتھ گزر گئی، وہی تم یاد کرو تو وہی لکھوں، اب میرے پاس لکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھ سے خط پر خط لکھواتے ہو، آنسوؤں سے پیاس نہیں بجھتی، یہ تحریر تلافی اس تقریر کی نہیں کر سکتی۔ تلافی کسی نقصان کو پورا کرنا، ٹھیک ہے جی، معاوضہ جیسے ہم کہتے ہیں بدلہ، ٹھیک ہے۔ آپ کل نہیں آئے، لہٰذا تلافی کے طور پر آپ کو 200 روپیہ فائن دینا پڑے گا، نقصان پورا کرنا پڑے گا، یا آپ کو ڈبل کام کرنا پڑے گا، یعنی اس تحریر کی نہیں کر سکتی۔ بہرحال کچھ لکھتا ہوں، دیکھو کیا لکھتا ہوں، سنو پینشن کی رپورٹ کا ابھی کچھ حال معلوم نہیں، دیر آئے درست آئے۔ یہ بھی فارسی کا محاورہ ہے کہ دیر سے آئے مگر درست آئے، ٹھیک ہے جی، یعنی کوئی کام دیر سے ہو جائے، مکمل ہو جائے، اچھے طریقے سے ہو جائے، اسے ہم کہتے ہیں دیر آئے درست آئے۔ تو اپنے خط میں غالب نے پہلی بات یہ لکھی کہ پینشن جو گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی تھی ہر مہینے، وہ بھی بند ہو چکی تھی غالب کی۔ تو غالب کہتے ہیں کہ اب اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ معلومات نہیں ہے کہ وہ کب کھل جائے گی اور کس وقت ہمیں دوبارہ پینشن ملے گی۔ اب غالب نے پہلی بات یہ کہی کہ بھئی پینشن کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے، اور دوسری بات کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی میں تم سے بہت آزردہ ہوں، بہت زیادہ خفا ہوں۔ کیوں؟
میرن صاحب کی تندرستی کے بیان میں نا اظہار مسرت، ٹھیک ہے جی، مراد میر صاحب ہیں، ٹھیک ہے، نام میر ہے، یہاں پر میرن کہا ہے۔ میرن صاحب کی تندرستی کے بیان میں نہ اظہار مسرت، مسرت کس کو کہتے ہیں؟ خوشی کو، نہ مجھ کو تہنیت، تہنیت کہتے ہیں مبارکباد، کہ بھئی میرن صاحب درست ہو چکے ہیں، ٹھیک ہو چکے ہیں، بلکہ اس طرح لکھا گیا ہے کہ گویا ان کا تندرست ہونا تم کو ناگوار ہوا، ناگوار برا لگا۔ لکھتے ہو کہ میرن صاحب ویسے ہی ہو گئے جیسے آگے تھے، یعنی غالب خفگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرن صاحب ٹھیک ہوئے ہیں بیماری سے، اور تم نے یہ جملہ لکھا ہے کہ وہ ویسے ہو گئے جیسے پہلے تھے، لگتا ہے کہ تمہیں اچھا نہیں لگا کہ وہ ٹھیک ہوئے، اچھلتے کودتے پھرتے ہیں۔ اس کے یہ معنی کہ ہے کیا غضب ہوا، یہ کیوں اچھے ہو گئے، یعنی غضب، ٹھیک ہے جی، خفگی، غصہ، یعنی آپ غصہ ہو رہے ہیں یا خفا ہو رہے ہیں کہ وہ کیوں ٹھیک ہوئے ہیں، یہ باتیں تمہاری ہم کو پسند نہیں آتی۔ تم نے میر کا وہ مقطع سنا ہوگا، مقطع آپ کو پتہ ہے کہ شعر، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اکثر اپنا تخلص بھی استعمال کرتا ہے، بتغیر الفاظ لکھتا ہوں، بتغیر تبدیلی کر کے۔ اب یہاں پر یہ جو تبدیلی کی جاتی ہے ایک لفظ یا دو لفظ کی، اسے تصرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، شاعری میں ایک تضمین ہوتا ہے، ایک تصرف ہوتا ہے، جو الفاظ تبدیل کیے جائیں تو اسے تصرف کہتے ہیں، اور جو پورا مصرع تبدیل کر دی جائے اسے تضمین کہتے ہیں۔ اب کیا لکھا ہے؟ کیوں نہ میرن کو موتم جانے، موتم غنیمت، غنیمت آپ کو پتہ ہے کہ وہ مال جو جنگ کے بعد مل جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو کہتے ہیں کہ کیوں نہ موتم کو غنیمت جانے، دلی والوں میں ایک بچا ہے یہ، یعنی غنیمت جانیے کہ دلی والوں میں میرن صاحب بچے ہیں۔ میر تقی میر کا مقطع یوں ہے، جو میر تقی میر کا اصل شعر ہے وہ یہ کیا ہے؟ میر کو کیوں نہ موتم جانے، اگلے لوگوں میں ایک رہا ہے یہ۔ اب یہاں پر کیا ہے جی، جو تبدیلی آئی ہے، میر کی جگہ میرن، میر کی جگہ کیا لکھا ہے جی؟ غالب نے میرن لکھا، اور رہا کی جگہ بچا۔ کیا اچھا تصرف ہے، کیا اچھا تصرف ہے، کیا اچھی تبدیلی کی ہے۔ ارے میاں، ارے میاں، تم نے کچھ اور بھی سنا ہوگا، کل یوسف مرزا کا خط لکھنؤ سے آیا تھا، یوسف مرزا کا خط لکھنؤ سے آیا تھا، وہ لکھتا ہے کہ نصیر خان عرف نواب جان والد، عرف نواب جان والد ان کا دائم الحبس ہو گیا ہے، دائم الحبس، عمر قید ہو گئی ہے، کس کو جی؟ نواب جان صاحب کے، نواب جان صاحب کو عمر قید ہو گئی ہے، کس نے دی ہے؟ انگریزوں نے دی تھی۔ حیران ہوں کہ یہ کیسی آفت آئی ہے، آفت کس کو کہتے ہیں؟ مصیبت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یوسف مرزا تو جھوٹ کاہے کو لکھے گا، یعنی کس وجہ سے جھوٹ لکھے گا، خدا کرے اس نے جھوٹ سنا ہو، میر سرفراز حسین کو دعا پہنچے۔ یہ خط جو آپ نے پڑھا، اصل مقصد خط کا یہی تھا کہ خط کے جو لوازمات ہیں وہ آپ کو معلوم ہو جائیں کہ خط کے اندر کیا چیز ہے جو غالب کی خاصیت ہے۔ تو غالب کا انداز بیاں ہے جو آپ کے سامنے بیان ہوا کہ ابتدا میں دیکھیں، مار ڈالا یار تیری جواب طلبی نے مار ڈالا، اور اسی طریقے سے ارے میاں، اور بعض مقامات کے اوپر اس انداز میں بات کرنی جیسے دو دوست آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ تو آج کے جو ہم نے خط پڑھا، اس میں ایک تو چرخے کج رفتار، تو اس سے کیا مراد ہے؟ آپ کے ایکسرسائز میں بھی سوال آئے ہوئے، تو اس سے مراد بدقسمتی ہے، اس سے مراد کیا ہے جی؟ بدقسمتی ہے، حالات خراب ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد غالب صاحب نے جو اپنا گلہ کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ آپ نے میرن صاحب کے صحت مند ہونے پر جو مجھے تحریر لکھی ہے وہ مجھے پسند نہیں آئی۔ آپ کہتے ہیں کہ پہلے جیسے ہو گئے، اچھلتے کودتے پھرتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ آپ اس سے خوش نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ جو آج ہم نے سبق کے اندر ابتدا میں چند اہم چیزیں پڑھی وہ مکتوب نویسی کے حوالے سے پڑھی ہیں۔ مکتوب نگاری کس کو کہتے ہیں، یا مکتوب نویسی خط لکھنا کس کو کہتے ہیں؟ کاتب خط لکھنے والے کو کہتے ہیں، مکتوب خط کو کہتے ہیں، مکتوب الیہ جس کو خط لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کی اقسام ہم نے ایک قسم پڑھی رسمی اور ایک غیر رسمی، ٹھیک ہے جی۔ رسمی جس کے اندر ہر بات نہیں لکھی جا سکتی عام الفاظ میں، اور غیر رسمی ہو جس میں آپ سب کچھ لکھ سکتے ہیں، کھانا پینا بھی لکھ سکتے ہیں، موسم بھی لکھ سکتے ہیں۔
غیر رسمی خط وہ ہیں جو دوستوں کو یا رشتہ داروں کو لکھے جاتے ہیں، رسمی خطوط وہ ہیں جو دفتر میں یا افسران بالا وغیرہ کو لکھے جاتے ہیں۔ خط لکھنے کے جو اجزاء ہیں، جو ترتیب ہے وہ کیا ہے جی؟ پہلے مقام رخصتی اور تاریخ لکھی جاتی ہے، کس ترتیب پر وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر اس کے بعد القابات، پھر آداب اور نفس مضمون، پھر اس کے بعد اختتامیہ۔ یہ جس ترتیب پر لکھے جاتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے لکھ کر آپ کو بتا دیا تھا، پھر بتا دیتا ہوں۔ یہ تاریخ اور ساتھ میں مقام رخصتی، پھر اس کے بعد القابات، پھر آداب، پھر نفس مضمون اور پھر اس کے بعد اختتامیہ، یہ ساری کی ساری باتیں آپ نے پڑھ لی۔ غالب کے خطوط کا جو خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ غالب نے مراستے کو مکالمے میں تبدیل کر دیا۔ بیٹا آپ کا آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ پیٹرن آپ کو معلوم ہو چکا ہے۔ آپ نے اپنے کسی بھی دوست کو جو دوسرے شہر میں رہتا ہے اپنی تعلیمی سرگرمیوں سے پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے ایک خط لکھنا ہے اور مجھے آپ نے گوگل کلاس روم کے اندر شیئر کر دینا ہے۔ یہ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے۔ کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔